نفسیاتی جائزہ پیش کر دیا تو ان چیزوں کو میں بار بار دہراؤں وہی چیز صاحب صدر مجھے پہلے جو نظر آیا میں نے وہ اجازت. صاحب صدر دراصل تمام صاحبان علم بیٹھے ہیں جن کے ہاتھ میں کتاب تھی اور انہوں نے اس کو چاہے سرسری چاہے فلسفیانہ مطالعہ کیا ہو، لیکن میرے پاس کتاب نہیں تھی. تو نوید بھائی سے میں نے کہا کہ کچھ مجھے اپنی نظموں کے نمونے بھیج دیں. تو میرا مضمون جو ہے وہ ایک تاثراتی یا تعارفی، میں نے ان سے اپنے تعلق کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، تو وہ میں پیش کروں گا، جو کہ ایک نہ اس کو آپ سائنٹیفک اور تحقیقی سمجھیں، بس یہ کہہ لیں دل کی باتیں. تو میرے مضمون کا عنوان ہے ورطۂ حیرت کا شاعر نوید ملک. یہ ذکر ہے لگ بھگ 2016 کا، جب میں نے کم و بیش 16 سال بعد ہی علمی و ادبی تقریبات کا رخ شروع کیا. سر جانتے ہیں کہ آدم جی روڈ پہ ہماری حلقے میں اجلاس میں ملاقات رہا کرتی تھی، اور پھر بہت لمبا گیپ آیا جو میں علمی اور ادبی دنیا سے دور جا چکا تھا. تو اسلام آباد راولپنڈی کا منظرنامہ بہت بدلا ہوا پایا. ہمارے ادبی ہمجولی بزرگی اختیار کر چکے تھے اور کوئی بھی یار دیرینہ جواں سال نظر نہیں آیا، تو اپنی بزرگی پر بھی یقین آ گیا. آرٹس کونسل کے ادبی حال میں یہ آنا چاہیے تھا، تو اپنی بزرگی پر بھی یقین آ گیا. آرٹس کونسل کے ادبی حال میں تواتر سے تقریبات جاری تھیں، جن میں اپنے پرانے دوستوں سے ملنے کے مواقع ملنا شروع ہو گئے. ادبی، علمی اور سماجی تنظیم سخنور کے جلسے تواتر سے جاری تھے، جس کے سربراہ نسیم سحر صاحب تھے، اور چند محفلوں کے بعد یہ میرے علم میں آیا کہ سخنور کی صدارت ایک نوجوان باریش لگ بھگ 20 یا 25 سالہ شاعر، جو دیکھنے سے شاعر کم اور پیش امام زیادہ لگا، میری مراد نوید ملک سے ہے. یہ وہی نوید ملک ہیں جو بات کی معلومات کے مطابق اردو کے پروفیسر، شاعر، نثر نگار، کالم نویس، نقاد اور سب سے بڑھ کر ماہر عروض بھی ہیں. میری واجبی سی ملاقاتیں تقریبات کے آخر میں سلسلہ کام و دہن تک ہی محدود رہیں، اور باضابطہ تعارف فرزند علی ہاشمی کے ذریعے ہوا. فرزند نے اپنے ایم فل کے تھیسز میں جن سن 2000 کی دہائی کے شعراء کا ذکر کیا، ان میں نوید ملک سر فہرست ہیں. یوں بھی فرزند ہاشمی ان کا معتقد بھی ہے کہ جب فرزند نے نعتیہ کلام کہنا شروع کیا تو شاعری کے رموز جاننے کے لیے نوید ملک کی طرف رجوع کیا، اور ایک ملاقات میں یہ تذکرہ بھی کہ ملک صاحب نہایت ہی تفصیل سے عروض کی گتھیاں سلجھا کر آسان الفاظ میں پڑھا دیتے ہیں. یہ مجھ سے اس کی بات چیت رہی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فرزند نے نعت، حمد، منقبت کے بعد میدان غزل میں بھی پنجہ آزمائی کر رکھی ہے، اور اب اس کا غزلیہ مجموعہ کلام بھی آ چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوید ملک کا ہی فیض ہے، اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے نوید ملک کے اعزاز میں منعقدہ عدم قدہ کی اس تقریب میں خامہ فرسائی کا موقع مل رہا ہے. حلقہ ارباب ذوق نیو جرسی امریکہ کے روح رواں آفتاب قمر زیدی کے بقول نوید ملک نے اپنے خون دل کو اپنے اشعار میں شامل کر کے ایک اچھا شاعر ہونے کی سند حاصل کر لی ہے، جبکہ امجد اسلام امجد کا خیال ہے کہ نوید ملک کی ہر غزل میں جدت پسندی کے باوجود اچھے اور یاد رہ جانے والے اشعار جا بجا ملتے ہیں. اس نے الفاظ کی مروجہ علمی اور استعاراتی معنی میں پوری مہارت اور کامیابی سے نئے اور اضافی پہلو دریافت کیے ہیں. نوید ملک کا شمار جدید غزل کے منتخب شعراء میں ہوتا ہے، یہ امجد اسلام امجد کا کہنا ہے. اور قمر بدر پوری رقم تراز ہیں کہ نوید ملک
نئی علامتوں کا شاعر ہے، اس کے اشعار میں عصریت کے تقاضوں کا خاصا حوالہ ہے۔ ان کی علامتوں کا کینوس بہت وسیع ہے۔ ارتعاش پچھلے دنوں منظر عام پر آیا، جو نوید ملک کے ادبی سفر کا اگلا قدم ہے۔ ارتعاش میں نوید ملک نے اپنے روایتی موضوعات سے ہٹ کر باتیں کی ہیں۔ یہ نثری اور آزاد نظموں کا ایک اعلیٰ نمونہ اور ذخیرہ ہے۔ نظموں کے عنوانات ہی ایک بار قاری کو دعوت فکر دیتے ہیں، جیسا کہ سجدے کی قبر میں کچھ لمحات، خدا کے نام ایک خط، کورونا کی وصیت، مشینیں، موٹیویشنل سپیکر اور دیگر اسی طرح کی نظمیں۔ جب میں نے کی نظم سجدے کی قبر میں کچھ لمحات پڑھنا شروع کی تو پہلا تاثر یہ ملا کہ نوید ملک نہ صرف کلاسیکی ادب میں اردو اور فارسی شعراء کا نوید ملک نے نہ صرف اردو اور فارسی کے کلاسیکی شعراء کا مطالعہ کیا ہے، بلکہ اس نظم سے معلوم ہوا کہ انہوں نے خلیل جبران سے بھی کسب فیض کیا ہے، کیونکہ اس نظم کا لہجہ خود کلامی سا ہے۔ خدا کے نام ایک خط میں دراصل خدا کی خدائی کے نام لکھا گیا خط ہے، جس میں انسان کی بے اعتنائی، بے رغبتی اور بے حسی کو جھنجھوڑا گیا ہے تاکہ آدمی اپنا انجام یاد رکھ سکے۔ نظم کون سمجھے تجھے میں انہوں نے بہت خوبی سے شعر کا دفاع کیا ہے اور شاعری کو زندگی کا جزو لا ینفک قرار دینے کی صحیح کی ہے۔ ایک اور نظم ویژن استعماری نظام کو للکارتی ہوئی اور طبقاتی کشمکش کا مظہر ہے۔ اسی طرح چند سال پیشتر انسان پر لاگو کر دینے والی مصنوعی بیماری کورونا کو بھی اپنا موضوع بناتے ہیں، جس سے واحد منفعت ویکسین کے خالق کو پہنچی تھی۔ اسی طرح سے نظم کے علامتی موضوعات میں ادھورے گاؤں کی پوری لڑکی، سیٹی، ویژن، اشک تارا کروں، چراغ اگنے کے دن نہیں ہیں، میرے خواب سو جا شامل ہیں۔ نوید ملک ایک منفرد آواز ہے جو ہم عصر شعراء کے لیے ذات راہ بھی ہے۔ میری دعا ہے کہ ان کے قلم کو مزید توانائی ملے اور وہ ہمیں نئے دریچے واہ کرتے دکھائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔